والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ تعالیٰ کی دوسرا حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سرورا حامی بے قصا قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد المجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو جمعہ کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باہر آواز سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے جمعہ کا ٹائم ہو گیا، اب حکم اور امر یہ ہے کہ ہر کام کو چھوڑتے ہوئے کاروبار کو لپیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جو آیہ کریمہ سورہ فتح کی مختصر حصہ اس کا تلاوت کیا آپ کے سامنے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ آپ سب میں بھی نیت فرما لیں کہ ہم اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے بیان سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہم سنیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج جو عنوان ہے مہینے کی مناسبت سے یار غار اور یار مزار خلیفہ اول وزیر مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے اور آپ کی افضلیت کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ اللہ نے ازل سے ہی اپنے محبوب کے صحابہ کا چناؤ کیا ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے
صحابہ کے دلوں سے زیادہ بہتر کسی کا دل نہ پایا۔ تو رب نے جن کے دل تقویٰ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں ان کو اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ لیکن تمام صحابہ کی عظمت و شان اپنی جگہ ہے، اور جہاں سارے صحابہ کی عظمت کو اکٹھا کیا جائے تو وہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام سارے صحابہ سے منفرد اور ممتاز ہے۔ آپ کی افضلیت کا ہر کوئی مسلمان قائل ہے۔ آج اسی حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جو افضلیت عطا فرمائی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے عرض کرنی ہے، تاکہ ہمیں سن پڑھ سمجھ کر یہ پتہ چلے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ان کی عظمت اسلام کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ شیطان کے برگلانے سے کہیں صدیق اکبر کی افضلیت کے منکر بن کر اپنی آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد نہ کر بیٹھے، کیونکہ جس کو اللہ نے چنا، جن سے رب راضی، مصطفیٰ راضی اور عالم اسلام کا ہر بندہ راضی، اس کی عظمت کا کوئی انکار کرے تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کو دیکھ کے کہے کہ سورج چڑھا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں قصور ہے، اس کی عقل کا فضول ہے۔ رب کا سورج تو روزانہ چڑھتا ہے لیکن یہ سورج غروب ہو بھی جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا سورج وہ ہے جو قیامت کے روز بھی چڑھا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن میں اور بھی صحابہ کا زید کا بھی ذکر ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کے بارے میں قرآن کی نص ہے، اور کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے تو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو ترتیب ہے آج جو اہل سنت اور اہل اسلام کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام سب سے زیادہ ہے، اس کی قرآن پاک میں بھی دلیل موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی، اس حوالے سے مزید انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم دل، تراہم رکعا سجدا تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے سجدے پہ گرتے، فضل من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل اور رضا چاہتے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا ان کی علامت اور نشانی کیا ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ پتہ چلا یہ آج نماز پڑھنے کی وجہ سے پیشانی پر جو نشان پڑتا ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا وہ فضل من اللہ ورضوان، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو جو رب کا فضل چاہے، رب کی رضا چاہے، پھر ان کی علامت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور اب ان کے بارے میں بات کرے تو پھر اس کی بات نہیں چلے گی، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ صدیق اکبر کا مقام سارے صحابہ میں سب سے زیادہ ہے، اس پر اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور یہ اہل سنت
افضلیت قرآن میں بھی ذکر کی ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں دوسرا فرمایا والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے. تو یہاں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں ساتھ والوں سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے. یہاں اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا اور خلفائے راشدین کی ایک ایک شان جو حسب خاص تھا اس کا بھی ذکر کیا. رب اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر کرے تو کوئی اس کو بتانے کی کوشش کرے تو اس کا ایمان کیسے بچے؟ والذین معہ سے مراد فرمایا سیدنا صدیق اکبر ہے. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے. فرمایا مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس کافروں پر سخت سے مراد سیدنا عمر بن خطاب. رحماء بینہم، فرمایا آپس میں بڑے رہے، آپس میں بڑے پیار کرتے ہیں. یعنی مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہے لیکن آپس میں بھائی بھائی. تراہم، رب انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گرتے ہوئے. تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جو آیت کا حصہ یہ والا جو ہے نا، تراہم، ان کو دیکھے گا، فرمایا سے مولا مشکل کو شاہ کرم اللہ وجہ اور کذاب مراد ہے. ہمارے اندر چاروں وصف ہی ہونے چاہیے، حضور کی قربت بھی، حضور کے ساتھی بھی، اور کافروں پر سخت بھی، آپس میں پیار بھی. اور مومن کی علامت یہ ہے فرمایا وہ کبھی نماز پڑھتے نظر آئے گا، کبھی قیام کرتے نظر آئے گا، کبھی رکوع کرتے نظر آئے گا. یہ صحابہ کی عظمت ہے اور مولا علی کے ہم ماننے والے ہیں. مولا علی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا تراہم، تو علی کو دیکھے گا کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور ساری ساری رات مولا علی نماز پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ساری شان رب نے صحابہ کو عطا فرمائی. اور صدیق اکبر کی افضلیت کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے. سارے صحابہ میں آپ کا مقام ممتاز ہے، آپ منفرد ہیں، آپ اعلیٰ حیثیت کے منصب پر فائز ہیں. اور یہ تو منصب کسی کی ووٹن سے نہیں ملا. تو برادری والے مل کے کسی کے بارے میں ووٹ ڈال دیں تو یہ چودھری ہمارا، ایسا نہیں. یہ صحابیت کا منصب، یہ افضل مقام اللہ نے خود صدیق اکبر کو عطا فرمایا. صدیق اکبر کو عطا فرمایا. افضلیت کے اعتبار سے، اول ہونے کے اعتبار سے صدیق اکبر سب اسلام لانے میں سب سے اول ہے. اسلام لانے میں بھی ان کے شام میں آپ تجارت کی غرض سے گئے تھے تو وہ وہاں کا جو راہب تھا، آپ نے خواب دیکھی تو خواب اس کے سامنے، راہب کے سامنے ذکر کی تو اس نے کہا کہ مکے کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں جو نبی آخر زمان. سبحان اللہ. یعنی وہ شام کا راہب حضور کے آنے سے پہلے بھی اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی خاتم النبی ہیں، میرے حضور خاتم النبی یہ ہیں، آخری نبی ہیں. تو کہہ رہا ہوں کا تم کلمہ پڑھو گے اور رب نے تمہیں ان کا خلیفہ مقرر کر دیا. سبحان اللہ. یہ تو ہی بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کی اعلان نبوت سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چل گیا تھا، راہب نے بتا دیا تھا کہ وہ خواب جو دیکھی تھی اور میں تم نبی کے خلیفہ بننے والے ہو، تم صحابی بننے والے ہو، تم اسلام قبول کرو گے. تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اسی دن سے جو ہے وہ مصطفیٰ کے دیوانے بن گئے تھے. سبحان اللہ. اور اسلام لانے میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے حضور نے سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام لیا. مردوں میں سب سے پہلے، بلکہ ہر مردوں میں جو چار کہتے ہیں نا، عورتوں میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں مولا مشکل کشا، ان چاروں میں بھی اگر دیکھا جائے تو صدیق اکبر کا اول نمبر ہے. ویسے سیدنا امام اعظم نے یہ ترتیب بیان فرمائی، لیکن ویسے ان سب میں سب سے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ تھا قرآن پاک کی آیت کہ جس میں بھی پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اسلام لانے میں پہلا، ہجرت کرنے میں پہلے، اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے میں سب سے پہلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 وجہ سے صدیق اکبر مجھ سے افضل ہے. یہ 4 مقام اس جہت کے اعتبار سے دیکھیں، اور میں اسلام کی آشکار کرنے کے اندر سب سے
دھوکہ دیا تھا تو لوگوں نے پھول میں شاور کیے تھے، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے منہ پہ لوگوں نے جوتے تک مارے، آپ لہولہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج تو مسجد میں بیٹھ کر گرمی سردی کا ماحول ہے، قلیلوں پہ بیٹھ کے بات کرنا مشکل ہو گیا بھائی۔ تو صدیق اکبر نے اسلام کے لیے سب سے پہلے مار لہولہان ہو گئے، جب ہوش آیا تو زبان پر بیٹھے ہی رسول اللہ کا میں محبت رسول کچھ اور ہے، اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب کچھ مصطفیٰ پر فدا کرے، اور اس میں صدیق اکبر کا نمبر سب سے اور سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا 6 پشتوں میں جا کر، آپ کے نوجوان جو تھے 6 پشتوں میں جا کر حضرت مرہ جو آپ کے شجرہ نسب سرکار کا دیکھیں اور صدیق اکبر کا دیکھیں تو 6ٹھی پشت میں جا کر صدیق اکبر کا جو سلسلہ ہے مصطفیٰ سے جا کر دیکھا۔ پتا کیا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ حضور نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، تو صدیق اکبر کی پشت بھی وہی چلی جو مصطفیٰ کی چلی، اور حضرت مرہ سے صدیق اکبر جدا ہوتے ہیں 6ٹھی پشت میں جا کر صدیق اکبر مولا نبی کریم علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، اور مناسبت کتنی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ حضور کو ظاہری آپ نے حیات گزاری ہے، اس کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال آپ کی عمر مبارک ہے، اور صدیق اکبر کی بھی عمر مبارک 63 سال ہے۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 63 سال۔ یہ وہ بندہ آپ خود کو نہیں نہ مقرر کر سکتا کہ بھائی بندہ میں نے اتنے سال بعد ہی مرنا ہے، یہ رب کا چناؤ ہے۔ حضور سے کتنی مناسبت ہے، حضور سے کتنا جو ہے وہ مشابہت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر 63 مبارک اور صدیق اکبر کی عمر بھی 63 مبارک۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام سے 2.5 سال چھوٹے عمر کے اعتبار سے۔ کتنے سال؟ 2.5 سال کا فرق تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ اور چمکدار سفید گندمی رنگ تھا، اور آپ ماشاءاللہ دراز قد تھے، آپ کی گھنی داڑھی تھی، اور بڑے رخسار بڑے تھے، خوبصورت تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے، عمل کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے۔ آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ساتھ بھی آپ کی مناسبت تھی، اور یہ کیسے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ تو رب کا چناؤ ہے، یہ رب کے فیصلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے سب سے جو قریبی صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کن کن چیزوں کے اندر مشابہت ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور 22 جماعت اخرى، یہ جو مہینہ چل رہا ہے آگے رجب شریف ہے، تو 22 جماعت اخرى کو سیدنا صدیق اکبر کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کے حوالے سے بھی جو علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی شہادت کی وجہ کیا بنی۔ ویسے تو آپ جنگ کے اندر کوئی شہید نہیں ہوئے، حالانکہ آپ نے جنگیں بھی کی، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ جو زہر سامنے ڈسا تھا، اس زہر کا ہر ساتھ اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آخر میں وہی زہر نے زور پکڑا، اور اسی زہر کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعنی اس اعتبار سے وہ مصطفیٰ پہ فدا ہو گیا، یہ تو حضور نے ان کو اپنا رابع دہن لگا کے اور عطا فرما دی نا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو سب کچھ دے چکے تھے۔ امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں، اور میں مولا علی نے ماری تیری نیند پر نواز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جامن پہ دے چکے، اور میں مولا علی نے نماز پڑھی، وہ بھی سب سے اعلیٰ خطر کی، سب سے جو زیادہ اہمیت والی اثر کی نماز ہے۔ کون سی؟ اثر کی نماز ہے، صلاۃ الوسطیٰ ہے، اس کی تقدیر بہت زیادہ آئی ہے۔ اثر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہاں تک فرمایا جس کی اثر کی نماز رہ گئی سمجھو اس کا گھر برباد ہو گیا۔ لیکن ہماری کتنی اثریں چھٹی جا رہی ہے، لیکن مولا علی نے ایسے نہیں نماز چھوڑی، مصطفیٰ کی ذات پر قربان نہیں۔ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جامن پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروزے کرم کی ہے۔ اور فرمایا نماز جان ہوگی تو پتہ نماز پڑھے گا، جان ہوگی تو مسجد میں آئے گا نا، تو جان ہی نہ رہی گی
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہجرت کرنے کے اعتبار سے بھی سب سے اول ہے. حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر. یہ جو چند سیرت کے حوالے سے باتیں عرض کر رہا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان خود مولا علی بیان فرما دی. کتنا مزہ آئے گا حضرت علی خود صدیق اکبر کی شان بیان فرما. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ فرما کے صحابہ کا جو کر تھا نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی رحم اللہ ابا بکر یا اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما. سبحان اللہ. آپ کہہ دو آمین. آمین. یا اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما. کیوں؟ میں زب باجانی یہ بناتا ہوں وآقا بلال وحملنی الى دار الہجرہ دی. تین کام کا ذکر کیا حضور نے. فرمایا سب سے پہلا تو آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. زب باجانی یہ بناتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. دوسرا فرمایا وآقا بلال بلال حبشی کو خرید کر بے لوث اللہ کی راہ میں آزاد کر. اور تیسرا فرمایا وحملنی الى دار الہجرہ دی. حضور کو کندھوں پہ سوار کر کے مجھے اٹھایا دار ہجرت کی طرف. آج غار ثور میں جانا پیدل چل کے جانا بڑے بڑے ہمت والے ہمت چھوڑ جاتے ہیں لیکن صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ سوار کیا. اور جب آپ وہ سفر شروع ہوا نا ہجرت کا دار ہجرت کی بات آئی تو ذکر کر دیتا ہوں اس میں تاکہ ذوق اور دوبالا ہو جائے گا. روایت میں آتا ہے سیرت میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ چلے نا اس رات میں تو سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں. حضور نے پوچھا صدیق کیا ماجرا ہے؟ کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں آگے چلتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہیں کافر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. یا صدیق اکبر کے نبی تو جان ہی تھی لیکن ان کو جان اپنے مصطفیٰ سے زیادہ عزیز نہیں. جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ کر سکے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ہماری جان بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہمارا مال بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہمارا وجود بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور اگر حضور نہ ہو تو کچھ نہیں ہو. لیکن وہ کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں. جیسے ایک شمع کے گرد پروانہ ہوتا ہے ایسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے گرد پتریلی زمین ہے پہاڑوں کا سفر ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کندھوں پہ سوار کرتے ہیں اور حضور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے میں کام کروں حضور کو اس کی توجہ نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ اس ہجرت کی راہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. یہ کمال ہوتا ہے نا قبولیت ہو گئی ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے دعا کی رحم اللہ عمر یا اللہ میرے عمر پر رحم فرما. کیوں؟ فرمایا یقول الحق لو کان برا او کما قال فرمایا حضرت عمر حق کہتے ہیں اگر کہ کڑوائی کیوں نہیں. حق بات کہنا کڑوی بڑی لگتی ہے. حق بات کہیں تو لوگ مسجد سے نکال دیتے ہیں. حق بات کہیں تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں. حق بات کہیں تو لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. لیکن سیدنا فاروق اعظم کی شان مولانا بیان کر رہے ہیں. ہمیں رب کے محبوب آقا علیہ السلام نے عمر کے لیے دعا کی یا اللہ میرے عمر پر رحم فرما. عمر جب بھی بولتا ہے حق ہی بولتا ہے. سبحان اللہ. حضور حق بولنے پر دعا دے رہے ہیں اور منکر عمر کیا کہتا ہے؟ عمر کا منکر کیا کہتا ہے؟ حضور دعا دے رہے ہیں یا اللہ میرا عمر حق بولتا ہے میرے صدیق کا یہ مقام ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار نام دے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل رہے اس روایت کے راوی صحابہ رحماء آپس میں پیار کرنے والے ہیں. صحابہ آپس میں صحابہ آپس میں پیار کرتے ہیں. ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ہم تو مسجد کی صف میں بیٹھے ہو تو دوسرا دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور مسجد کی صف میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں کینہ رکھے ہوئے ہیں. نماز تو پڑھ لی ہے لیکن کون سی نماز پڑھ رہا ہے یار؟ تیرا بھائی سے کوئی تعلق کیسا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اذان پڑھنے پر اقامت کہنے پر اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. آپ اس میں لڑائی لگی
بھی حیا کرتے ہیں. میرے عثمان پر رحم فرما. مجھے بتاؤ فرشتوں کو پتا ہے کہ عمر کتنے با حیا ہے؟ فرشتوں کو پتا ہے میرے عثمان ہے سرکار کے عثمان کتنے با حیا ہے؟ میں پھر موقع ملا تو ان کی شان بیان کریں گے، لیکن صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ علی اور صدیق اکبر، مولا علی اور فاروق اعظم، مولا علی عثمان غنی میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. اور صحابہ بینہم آپس میں پیار کرتے تھے. وہ کتنا پیار کرتے تھے، اپنے رشتے پیچھے کرتے تھے، مصطفیٰ کا رشتہ پہلے رکھتے تھے. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پر علی حضرت علی کون فرماتے ہیں، حضور نے دعا اٹھائی، یا اللہ میرے علی پر رحم میرے فرمایا اس لیے کہ علی جدھر بھی ہوتا ہے یا اللہ حق ادھر ہی جائے جدھر علی جائے حق ساتھ کر رہے. لیکن صدیق اکبر کے ساتھ یہ نہ کہیے گا کہ حق نہیں ہے. علی کے ساتھ بھی حق ہے، صدیق کے ساتھ بھی حق ہے، فاروق کے ساتھ بھی حق ہے، عثمان غنی کے ساتھ بھی حق ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ایک طرف رب کا قرآن ہے، ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے. کہ صدیق کا نمبر سب سے اول، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا علی کا. تو اگر میں کہوں کہ معاذ اللہ علی کا نمبر پہلے ہے تو رب کی تقسیم پر بھی کوئی اعتراض اور مصطفیٰ کے فرمان پر بھی اعتراض. اور جو بندہ حضور کے فرمان پر یا قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کرے وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ مومن ہے؟ نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہے اس کا دل سے تعلق ہے. عقیدہ انسان کا درست ہونا. کئی بندے آج کہتے ہیں نہیں بھائی نماز پڑھ لو جدھر مرضی پڑھ. کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، بس بات تو قرآن کی بات کر رہا ہے نا. کہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے اور منافقین قرآن نہیں پڑھتے تھے بھائی تو قسمیں اٹھاتے تھے. منافقین قسمیں اٹھاتے تھے حضور کی بات کرتے کہ ہم پکے مسلمان ہیں. لیکن رب کہتا تھا مصطفیٰ تم جانتے ہو ان کو یہ مسلمان ہیں، یہ ذات سے کلمہ پڑھتے ہیں. پتہ یہ چلا قرآن پڑھنے والا بھی گناہ ہو سکتا ہے. جو دلوں میں ہی کثیر میں یادی میں ہی کثیرہ اور میں کئی قرآن پڑھ کے ہدایت آ جاتے ہیں اور کوئی قرآن پڑھ کے گناہ ہو جاتا ہے. آج بڑے تمہیں برا بھی ملیں گے. ایک ظاہر کہنے میں بڑا مسلمان ہوں لیکن عقیدہ صدیق اکبر سے خراب ہوگا، عمر سے خراب ہوگا، عثمان غنی کی شان پہ گستاخی کرے گا. ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا وہی عزت کا حقدار ہے جو صدیق اکبر کا بھی غلام ہے، فاروق اعظم کا بھی غلام ہے، عثمان غنی کا بھی غلام ہے اور مولا علی کا بھی غلام ہے. سبحان اللہ. ان میں سے کسی میں تنقیص کرے اس کا دار اسلام سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا میرے صحابہ، کوئی صحابی چاہے وہ وحشی بن حرب کیوں نہ ہو جس نے میرے گھر کو شہید کیا، وہی صحابی کیوں نہ ہو جس نے صرف ایک جلوہ مصطفیٰ کا دیکھا ہو اور تم روئے زمین کی خراب کرو، سونے کے پہاڑ تیار کرو. میرا وہ صحابی جس نے میرا ایک لفظ دیدار کر لیا پر ایمان کا دنیا سے کیا ہے. میں ایک مٹھی پر جو صدقہ کر دے اور وہ پہاڑ سونا بھی خراب کرو، میرے صحابی کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکا. اور صدیق اکبر کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے. صدیق اکبر کا مقام ہے اور صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں جن کے والد بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی، جن کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح کے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ واحد قرآن کی نص سے ثابت ہے. روئے زمین پر ایک عائشہ ہے جس کی بہار کو رب نے 18 یا 17 وہ کن کی بیٹی تھی؟ حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے جبریل بھیجا اور اما عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی جبریل امین نے حضور کو. سبحان اللہ. ایک میرا تیرا نکاح ہوتا ہے اور میری تیری بچی کا نکاح ہوتا ہے. رب نے جبریل کو بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی تصویر دے کر میں محبوب یہ تمہاری محبوبہ ہے، تمہاری محبوبہ ہے اور تمہیں سب سے سیدہ فاطمہ کا مقام عرفہ والا ہے. لیکن ازواج کے اعتبار سے عہد کے اعتبار سے سیدہ اما عائشہ صدیقہ فقیہہ تھی، مفتیہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی. کیا کیا شانیں ہمارے مصطفیٰ کے غلاموں کی ہیں. خدا کی قسم ایک صحابی کی عظمت کو بیان کرنے جائے تو سال بیت جائیں. صدیق اکبر کا وہ مقام ہے، زبانیں خوش ہو سکتی ہے. اگر میں ساری بڑی صدیق اکبر کا مقام بیان کرتا رہوں تو کیا کبھی کر سکتا نہیں ہے. یہی ہماری کافی ہے. ان سے ہماری نسبت
जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती आखिर तक बात है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती मैं उचित और कर रहा हूं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और अल्लाह के बंदो, सहाबी को जन्नती कहने से तुम भी जन्नती बन जाओगे इंशाअल्लाह